قرآن جب نازل ہوا ہے تو پہلی آیات کیا تھیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کسی کو علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ اگر آپ قرآن کا بھی مصحف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ صورت آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ شروع میں ملے گی یا آخر میں ملے گی؟ آخر میں جا کے ملے گی نا۔ تقریباً قرآن پورا ختم ہو گیا تو وہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو۔ الف لام میم کے بارے میں سب کو بتایا، بقرہ کے بارے میں سب کو معلوم ہے، یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مقصد کیا ہے کہ بعثت کے 12 سال تو گزر چکے، ہجرت بھی ہو چکی، اب قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے میں، اور مدینے کی پہلی صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ 12 سال کے بعد جو صورت آئی وہ کہاں ہے قرآن میں؟ بالکل شروع میں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس ترتیب میں کیوں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا؟ اس ترتیب میں، اگر اس ترتیب میں ہوتا تو پہلے ہمیں کیا ملتا؟ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے آپ کو پہلے ملتا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس بات کو یہ تو لمبی بحث ہے، لیکن اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور قرآن جس ترتیب میں مرتب ہوا، جس ترتیب میں ہمارے سامنے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کوئی شک کی بات نہیں اس میں۔ کچھ علماء ہیں ہمارے تاریخ میں، ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں اس ترتیب میں اس لیے ہیں کہ صحابہ کا ان پر اجتماع ہے یا اجماع ہے، کہہ لیں وہ سب صحابہ نے مل جل کر فیصلہ کیا کہ یہ ترتیب صورتوں کی ہونی چاہیے، اسی لیے قرآن اس ترتیب میں ہے۔ وہ رائے موجود ہے ہماری تاریخ میں، اور میں اس رائے کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن اس رائے سے میرا سراسر اتفاق نہیں ہے۔ میری رائے اللہ تعالی عالم، میں اس رائے پر بہت مطمئن ہوں کہ قرآن کی تمام ترتیب فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہاں تک ہر آیت، ہر صورت اسی ترتیب میں ہے جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں لوح محفوظ میں یہی کتاب ہے، اسی ترتیب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل ایک ترتیب میں کی اور اس کو جمع ایک اور ترتیب میں کیا، یہ خدا کی حکمت میں سے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اپنے سامنے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے الگ الگ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، صحیح موقع پر آپ پر نازل کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کس لیے نازل ہو رہا تھا؟ کوئی ایک موقع، کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہوا، کسی نے آ کے کوئی سوال پوچھا، کسی نے آ کے کوئی جھگڑا شروع کر دیا، کسی سے جا کے بات کرنی ہے، اس کے لیے کچھ نصیحت چاہیے، کوئی ہجرت کا موقع آیا، کوئی قتال کا موقع آیا، کوئی حلال حرام کے جاننے کا موقع آیا، تو اس موقع پر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ ہے اصل موقع پر چیز کا نازل ہونا۔ لیکن قرآن کو جب مرتب کیا گیا ہمارے لیے، اب قرآن جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت آیت نازل نہیں ہوتی۔ جیسے سیرت کے دوران کبھی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی صحابی آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھ لیتے تھے اور اس کے جواب میں آیت آ جاتی تھی۔ خباب بن رت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری اتنی پٹائی کیوں ہو رہی ہے، ہمیں کیوں کیا کہتے ہیں، کول کو کیا کہتے ہیں، کولے پہ ہمیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ ان کی پیٹھ جلا دی گئی تھی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تکلیف میں انہوں نے یہ جذباتی ہو کے انہوں نے سوال پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیات اس موقع پر نازل ہوئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یہ بس کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ اس وقت جواباً یہ آیت نازل ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل زندگی کے روزانہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کے جواب میں تو آیت نہیں آئے گی، اب آیت تو ساری کی ساری آ چکی۔ تو اس قرآن کی ترتیب کے فائدے بہت ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اب یہ امت قائم ہو چکی ہے، اب ہم مسلمان ایک امت بن چکے ہیں، اور اس ترتیب کا تعلق امت سے ہے۔ یعنی امتی ہی بیٹھ کے سوال پوچھتا ہے، اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے، اور ہدایت مانگنے کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے جو سب سے وسیع ہدایت قرآن کی ہے وہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، اس کو شروع میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تعلق امت کی ہدایت سے ہے، اس ترتیب کا۔